لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. سورۃ المومن اس کی 60 نمبر آیت ہے. جو مضمون دیا گیا ہے اللہ کو پکارا جائے. دعا اور پکار صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ کے غیر کو نہ پکارا جائے. کلمے میں جو ہم نے عہد کیا ہے اسی عہد کی یاد دہانی قرآن کے اندر اللہ تعالی بیان فرماتا ہے کہ میرے بندو سے کہہ دو کہ وہ مجھے پکاریں، مجھ سے دعائیں مانگیں، مجھے ہی داتا اور دستگیر، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا، کھوٹی قسمت کھڑی کرنے والا مجھے ہی مانے. میں تمہاری پکار کا جواب دیتا ہوں. اس آیت کے اندر جو بات بیان کی ہے کہ میں تمہاری پکار کا جواب دیتا ہوں. پکارنے والا جب اپنے رب کو پکارتا ہے جس نے اس کو بنایا، جو اس کو کھلاتا ہے پلاتا ہے، جس کی زمین پر چلتا ہے، جس کی ہوائیں استعمال کرتا ہے، جس نے اس کو شکل و صورت دی ہے، دل اور دماغ، آنکھیں اور کان، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت مالک کائنات نے انسان کو دی. اب مالک بیان فرماتا ہے کہ پھر پکار میرا ہی حق ہے، مجھے ہی پکارا جائے. جتنا نظام ہے یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، سارا نظام اللہ کے ہاتھ میں، تو پھر پکار صرف اللہ ہی کا حق ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہ پکارا جائے. فرمایا جو لوگ تکبر کرتے ہیں نہیں مانگتے اپنے رب سے، اپنے ہنر پر انہیں ناز ہے، اپنے کاروبار پر انہیں ناز ہے، اپنی صلاحیت پر انہیں ناز ہے، اللہ سے نہیں مانگتے، اللہ کو حاجت روا اور مشکل کشا نہیں سمجھتے، تو فرمایا پھر ہم ایسے لوگوں کو جہنم میں ذلیل و خوار کر کے ڈال دیں گے. تو پکار اللہ کا حق ہے. اس آیت پر جب غور کریں گے اور اس کی تشریح میں اللہ تعالیٰ نے پھر انبیاء علیہ السلام کی پکار کا ذکر کیا کہ انہوں نے اپنے رب ہی کو پکارا، ہر حال میں اپنے رب ہی کو پکارا. مالک کائنات دوسری آیت میں اس کی تشریح بیان فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اس میں اس کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ مجھے ہی پکارو اور میں تمہاری پکار کا جواب دیتا ہوں. جب میرے بندے سوال کریں میرے بارے میں کہ اللہ کتنا قریب ہے، ہم اللہ کو اونچی آواز سے پکاریں، کتنی آواز کو بلند کریں اللہ تک ہماری آواز پہنچے گی، تو جواب دیا کہ میں قریب ہوں، بہت ہی قریب ہوں. دوسری جگہ اس قرابت کی نشاندہی سورۃ القاف میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے
وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہوں، رگ گردن سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ پوچھتے ہیں کتنا قریب ہے، کتنی آواز سے اللہ کو پکارا جائے؟ فرمایا بہت ہی قریب ہوں، اتنا قریب ہوں کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تمہاری جو رگ گردن ہے، رگ جان ہے، شاہ رگ ہے، اس سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اگر انسان کو اس کا یقین ہو جائے تو وہ ہر حال میں اپنے رب ہی کو پکارے، پھر اس کی یہ پوزیشن بن جائے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، کہ میرے بندے مجھے اس طریقہ سے یاد کرتے ہیں، کھڑے بیٹھے لیٹے، کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ کا تذکرہ، یقین آ گیا کہ اللہ رگے گردن سے بھی زیادہ قریب ہے، اور یقین آ گیا کہ اللہ دل کے وسوسوں کو بھی جانتا ہے، یقین آ گیا کہ اللہ خیالات کو بھی جانتا ہے، سوچ پر بھی اللہ کی گرفت ہے۔ سوچنے سے پہلے جب انسان ارادہ کر رہا ہوتا ہے تو ارادے سے پہلے اللہ کو علم ہوتا ہے کہ میرا بندہ کیا سوچنے لگا ہے اور کیا بولنے لگا ہے۔ یعلم السر واخفی، اندر کی باتیں، بہت چھپی ہوئی باتوں کو بھی مالک جانتا ہے۔ کمی کس چیز کی ہے؟ یقین کی۔ یقین جتنا کمزور ہوگا اتنا ہی آدمی دور ہوتا چلا جائے گا، اور جتنا یقین پختہ ہوگا اپنے رب پر اتنا ہی اپنے رب کو وہ زیادہ سے زیادہ پکارے گا۔ کھڑے ہونے کی حالت میں اللہ فرماتا ہے میرے تذکرے، جب بیٹھتا ہے تو پھر بھی میرے ہی تذکرے، اور جب لیٹتا ہے تو پھر بھی میرے ہی تذکرے، اور پھر کائنات کے اوپر غور و فکر کر رہا ہوتا ہے، اور پھر کہتا ہے میرے پروردگار یہ کائنات تو نے فضول پیدا نہیں کی، یہ زمین اور آسمان کا سارا نظام، یہ انسانیت کی تخلیق، یہ سارا نظام جو ہے اس کائنات کے اندر جو بھی ظاہر ہے، جو پوشیدہ ہے، مالک یہ تو نے پیدا کیا، تو ہی اس کا مالک ہے۔ اور یہ چند دنوں کی زندگی جو دی ہے، اس زندگی میں یہ سمجھنا ہے کہ یہ سارا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس زندگی میں سمجھنا ہے کہ میری ایک ایک حرکت کو میرا مالک دیکھ رہا ہے، ایک ایک بول کو اللہ تعالیٰ لکھوا رہا ہے اپنے فرشتوں سے۔ کِرَامًا کاتبین یعلمون ما تفعلون، دو لکھنے والے فرشتے وہ لکھ رہے ہیں، انسان کی ایک ایک حرکت کو لکھ رہے ہیں، ایک ایک بول کو لکھ رہے ہیں، جو اس کے منہ سے بول نکلتے ہیں۔ ہونٹ ہلتے ہیں، حرکت ہوتی ہے تو فرشتے لکھ لیتے ہیں۔ سورہ قاف میں اللہ بیان فرماتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی جملہ، کوئی حرف نکلتا نہیں منہ سے مگر ہمارے فرشتے اس کو لکھ لیتے ہیں، تیار بیٹھے ہیں۔ فرمایا لکھنے والے تیار بیٹھے ہیں کہ اس کے ہونٹ ہلیں ہم لکھ لیں۔ اندر کی بات اللہ جانتا ہے، فرشتے وہی لکھتے ہیں جو اس کے منہ سے آواز نکلے گی، جو حرکت کرے گا وہ حرکت کو فرشتے لکھ سکتے ہیں۔ اندر کی بات مالک فرماتا میں جانتا ہوں۔ اپنے رب کو اگر یہ پہچان جائے کہ اتنا بڑا رب، اتنی طاقتوں کا مالک، اور یہ جو زندگی اس کو دی ہے 50 سال 60 70 100 سالہ زندگی، زیادہ سے زیادہ اس زندگی میں اس نے اپنے رب کو پہچاننا ہے۔ اگر یہ اس رب کو پہچان گیا، اس کی طاقتوں کو پہچان گیا، اس کے دیکھنے اور سننے کا یقین ہو گیا، یہ اپنے رب سے ڈر گیا، اللہ کی کتاب کے قریب آ گیا، سمجھ لیں کہ پھر اللہ نے اس کے لیے وہ جنت کی بادشاہی تیار کی ہے۔ عرضها كعرض السماء والارض،
اعدت للمتقین، جس کا عرض زمین اور آسمان کے برابر، لمبائی نہیں بتلائی، عرض بتلایا، اتنا لمبا عرض، جو اللہ ہی کو پکارتے ہیں، ہر حال میں اللہ کو پکارتے ہیں۔ اور مالک فرماتا ہے پھر اس پکار کا میں جواب دیتا ہوں، اور جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ بھی جواب دیتے ہیں۔ فرمایا وہ تو غافل ہیں تمہاری پکار سے، اللہ کے علاوہ جن جن کو تم پکارتے ہو، پکارنے والوں کو جب تم پکارتے ہو وہ تمہاری دعا سے، پکار سے غافل ہیں۔ تمہاری دعا اور پکار کو اگر کوئی سنتا ہے تو وہ صرف اللہ ہی سنتا ہے۔ اگر اس سننے میں کسی اور کو شریک کیا تو اسی کو شرک کہتے ہیں، شراکت سے شرک ہے۔ دیکھنا اور سننا، دور سے دیکھنا اور دور سے سننا اور پہچاننا، یہ ایک اللہ کی صفت ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ سکتا نہ سن سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، غور و فکر کریں گے تو یہ آیات سمجھ آئیں گی۔ فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جواب دیتا ہوں دعا کرنے والے کی دعا کا، میں جواب دیتا ہوں جب میرے سامنے وہ دعا کرتا ہے۔ دعا کرنے والے کی دعا کا میں جواب دیتا ہوں، بس چاہیے کہ مجھے ہی پکاریں، بس چاہیے کہ میرے حکم کو مان لیں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ ہدایت پا جائے۔ ہدایت کس وقت ملے گی؟ جب یہ مجھے ہی پکارے گا، مجھ ہی سے مانگے گا اور مجھ پر ایمان لے آئے گا۔ ایمان کا کیا مطلب؟ یقین کرے گا، اللہ کی ہر بات پہ یقین کرے گا۔ یقین کا نام ایمان ہے۔ جب شک آ گیا، شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو پھر ایمان یقین تو نہ بنا۔ یقین جب آ گیا، اس کو پکارنا شروع کر دیا، ہر حال میں اسی اللہ کو پکارتا ہے، تو مالک فرماتا پھر میں تمہیں ہدایت دوں گا، راستہ دکھاؤں گا کہ دنیا میں تم نے اب کرنا کیا ہے۔ اللہ رہنمائی کرتا ہے اپنے بندوں کی، اپنی طاقتوں کا یقین دلوا کر پھر رہنمائی کرتا ہے کہ سنو اور مانو۔ فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، یاد کرو اپنے رب کو نفس کے اندر، دل ہی دل میں۔ اب دل میں یاد کرنے والے کتنے لوگ ہیں جو اللہ کو ہر وقت اللہ کی طرف نگاہ ہوتی ہے اور اپنے رب سے ڈرتے ہوئے اپنے ایک ایک سانس کو ضائع نہیں کرتے، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس کائنات پر غور و فکر کرتے ہیں۔ فرمایا مجھے پکارتے ہیں اپنے دل ہی دل میں پکارو، ڈرتے ہوئے، خوف سے، عاجزی اور خوف۔ ایسے ہی نہیں پکار رہا ہے، نہ عاجزی آتی ہے نہ خوف آتا ہے، خوف اور عاجزی۔ خوف آئے گا، عاجزی آئے گی۔ فرمایا پھر اس نے اللہ کو پہچان لیا، کم آواز سے، دل ہی دل میں کم آواز سے اللہ کو پکارے، صبح اور شام۔ صبح اور شام اللہ کی پکار کی خاص اوقات ہیں، ان وقتوں میں اللہ کو خاص طور پر پکارا جائے، اور غافل لوگوں میں اپنا نام شامل نہ کروائے۔ غافل لوگ ہیں جو صبح اور شام بھی اللہ کو نہیں پکارتے، وہ غافل لوگ ہیں، انہیں کوئی خبر نہیں دنیا میں کیسے رہنا ہے، کیسے زندگی گزارنی ہے، اپنے رب کو کیسے پہچاننا ہے، رب کی کتنی طاقتیں ہیں، وہ غافل ہیں۔ تو غافلین سے اپنا نام نکلوائیں، صبح اور شام اللہ کا تذکرہ کریں تاکہ اللہ کو پہچاننے والوں میں نام لکھا جائے۔ مالک فرماتا ہے پھر ادعوا ربکم، پکارو اپنے رب کو، دعا کرو اپنے رب کے سامنے، دعائیں کیا کرو۔ دعائیں کرو گے تو مسائل حل ہوں گے، مسئلے حل ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ نے فرمایا میں تو جواب دیتا ہوں، جو آیت تھی وہ ذہن میں رکھیں گے کہ دعا کرنے والے کا میں جواب دیتا ہوں۔ تو مالک جب جواب دیتا ہے تو پھر پکارنا چاہیے، ہر چیز اللہ سے مانگنی چاہیے۔ پکارو اپنے رب کو چپ کے، خفیہ طور پر، تضرعا و خفیہ، گڑ گڑاتے ہوئے، عاجزی کے ساتھ، خوف کی حالت میں پکارا جائے اپنے رب کو، چپ کے اللہ سے ڈرتے ہوئے۔ اور پھر فرمایا انہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالیٰ حد کراس کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔
حد کراس کر دی اس نے، قانون آیا تھا، حد لگا دی کہ میرے سوا کسی کو نہیں پکارنا، میرے سوا کسی سے امیدیں نہیں رکھنی، کسی کے ساتھ تعلق نہیں رکھنا، اللہ کے ساتھ اتنا شدید تعلق ہو کہ ہر وقت اللہ ہی کو پکارے۔ پھر اللہ ہی نے آگے قانون سازی کی کہ میرے رسول کی اطاعت کرو، میرے رسول کی بات مانو۔ اللہ کے ساتھ جب تعلق ہو گیا پھر رسول کی بھی ہر بات ماننی پڑے گی۔ پھر اللہ ہی نے قانون سازی کی کہ اپنے امیر کی اطاعت کرو۔ پھر اللہ ہی نے قانون سازی کی کہ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ مل کر رہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، ڈر جاؤ، تقوی اختیار کرو۔ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، ہو جاؤ سچوں کے ساتھ، جنہوں نے سچائی کے ساتھ مسئلہ توحید کو اٹھایا خالص بنیادوں پر، تو ان کا ساتھ دو۔ اسی لیے وہ حدیث پہلے بیان ہو چکی ہے کہ جو امیر سے الگ رہے گا، جماعت سے الگ رہے گا، وہ اکیلا ہی جہنم میں ڈالا جائے گا، کیونکہ اس کی جماعت کوئی ہے نہیں۔ جماعت بنانی پڑتی ہے میرے بھائیوں، اکیلا ہی آگ میں جائے گا جماعت کو چھوڑ کر۔ ہاں دنیا میں کوئی جماعت نہیں ہے، اکیلا ہی ہے تو اس کی گنجائش ہے، جیسے وہ حذیفہ رضی اللہ والی حدیث آئی ہے کہ اکیلے ہو جانا، اگر تلزم جماعت المسلمین و امامہم، مسلمانوں کی جماعت اور امیر کو لازم پکڑنا۔ یا رسول اللہ اگر جماعت بھی نہ ملے تو امیر بھی نہ ملے، پھر کیا؟ فرمایا پھر اکیلے، پھر بکریاں خرید کر پہاڑوں کی چوٹیوں والی حدیث بھی ہے۔ جب جماعت موجود ہے زمین کے اوپر، اللہ کی جماعت، اولئک حزب اللہ، اللہ کی جماعت موجود ہے، یہ ہر دور میں رہے گی۔ مالک بیان فرماتا ہے یہ جماعت ہر دور میں رہے گی۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں کے ذریعہ سے اللہ کو پکارو، اللہ کے ناموں کا وسیلہ دو، ناموں کے ذریعہ سے اللہ کو پکارو۔ بہت اچھے نام ہیں اللہ کے۔ فرمایا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، چھوڑ دو ان لوگوں کو، یہاں چھوڑنے کا ذکر، الگ ہونے کا ذکر ہے، چھوڑ دو ان لوگوں کو جو اللہ کے ناموں میں تجربی اختیار کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو چھوڑ دو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ جانتا ہے۔ لیکن جن لوگوں نے اللہ کے ناموں کے اندر تجربی اختیار کی اور لوگوں کو ظاہر کیا کہ ان کو پکارو، ان کے واسطے وسیلے سے دعائیں کرو، یہ تمہاری پکار کو سنتے ہیں، یہ تمہارے داتا اور غوث مشکل کشا ہیں، یہ بگڑی بنانے والے ہیں، یہ دور سے سنتے ہیں، یہ نزدیک سے بھی سنتے ہیں۔ فرمایا چھوڑ دو ایسے لوگوں کو، ایسے لوگوں کو چھوڑ دو۔ اور پھر فرمایا وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، ہماری مخلوق میں سے، یہاں اللہ ایک جماعت کا ذکر کرتا ہے، ہماری مخلوق تخلیق شدہ جو انسان ہیں، فرمایا ان میں سے ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہی ہے۔ ہماری مخلوق میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی بات پہ ڈٹ جاتے ہیں۔ ہر دور میں، ہر صدی میں آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو اللہ کی وحدانیت کو بیان کریں گے اور اللہ کی وحدانیت پر ڈٹ جائیں گے، جن کا تعلق اپنے رب سے ہوگا، رب کو پکارنے والے، رب سے دعائیں کرنے والے، اور رب دعاؤں کا پھر جواب دیتا ہے، دعائیں قبول کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، کون ہے جو بے بس اپنے رب کو جو پکارتا ہے اضطراری حالت میں، بے بسی کی عالم میں اپنے رب کو پکار رہا ہے، اس کی پکار کو سننے والا کون ہے؟ اس کی پکار کا جواب دینے والا کون ہے کوئی؟ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا کوئی اور دوسرا الہ ہے جو دعاؤں کو سنے، پکاروں کو سنے اور پھر اس کی تکلیف کو دور کر دے؟ اس کی تکلیف کو دور کرنے والا ہے کوئی؟ تو میرے بھائیو، ہر حال میں اپنے رب ہی کو پکارنا چاہیے، رب ہی سے دعائیں مانگنی چاہیے، رب ہی سے بیماری کو دور کرنے کی دعا، اولاد کی دعا، رزق میں اضافے کی دعا، جتنے معاملات ہیں دنیا میں
جتنی ضروریات ہیں زندگی کے اندر، تمام ضروریات کو اپنے رب ہی سے مانگا جائے، اپنے رب ہی سے مانگا جائے۔ رب سے مانگے گا اس کے سارے مسئلے اللہ تعالیٰ حل فرما دے گا۔ مالک بڑا مہربان ہے۔ فرمایا کوئی اور دوسرا الہ ہے جو تمہاری پکار کا جواب دے یا تمہاری مشکل میں تمہیں کام آئے؟ ہے کوئی الہ؟ چیلنج کیا مالک کائنات نے۔ قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑا ہی تم غور و فکر کرتے ہو، نصیحت تھوڑی ہی پکڑتے ہو۔ بہت تھوڑے لوگ جو ہیں اس نصیحت کو پکڑنے والے ہیں، تھوڑے ہی لوگ اللہ کو پہچانتے ہیں۔ جیسے پچھلی آیت کے اندر بیان کیا گیا کہ ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہی ہے، لیکن یہ تعداد میں ہمیشہ تھوڑے ہی لوگ آپ کو ملیں گے۔ قرآن کا مطالعہ کریں گے تو جگہ جگہ آپ کو یہ نشانیاں ملیں گی اللہ کی آیات کے اندر۔ تو دیکھیں آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، جنت کا پھل کھا لیا، درخت کا جو پھل تھا وہ کھا لیا۔ اللہ نے فرمایا تھا اس درخت کے قریب بھی نہ جانا، اور یہ شیطان کہیں دھوکہ دے کر آدم تمہیں یہاں سے نکلوا نہ دے۔ شیطان نے جا کر جھوٹ بول کر جھوٹی قسم اٹھائی، اور قسم اٹھا کر کہنے لگا اگر اس درخت کا پھل آپ کھا لیں گے آپ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، ہمیشگی کی زندگی یہاں جنت کے اندر ہے۔ قسم کھانے لگا ظالم۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، قسم کھانے لگا، اللہ کی قسم میں آپ کا خیر خواہ ہوں، آپ کو نصیحت کرتا ہوں۔ اس وسوسے کو انہوں نے جب قبول کر لیا اور درخت کا پھل چکھ لیا، فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، پس جنت کا وہ پھل تھا وہ کھا لیا، چکھ لیا، چکھتے ہی اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا، فوراً لباس اتار دیا، جنت کا لباس اتر گیا۔ اب جنت کے پتوں سے وہ اپنی شرمگاہوں کو ڈانپنے لگے، آدم اور حوا دونوں۔ جنت کا لباس اتر گیا۔ اب دنیا کے اندر آگے اللہ نے فرمایا اچھا آدم دنیا میں جاؤ، اب یہ دوبارہ جنت حاصل کرنے کے لیے میری طرف سے ہدایات آئیں گی۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، میری طرف سے ہدایات آئیں گی۔ اب جو بھی ان ہدایات کو قبول کرے گا، عمل کرے گا، میری نصیحت کو قبول کرے گا، میری نصیحت پر ڈٹ جائے گا، فرمایا اس کے لیے کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا، یہ جنت اس کو دوبارہ مل جائے گی۔ میرے بھائیو، ہر دور میں ایسے لوگ اٹھے ہیں جنہوں نے اس نصیحت کو قبول کیا اور اللہ کی کتاب کے ساتھ چمٹ گئے اور اللہ کی کتاب کا حق ادا کیا۔ تو مالک فرماتا ہے جب ان سے یہ غلطی ہوئی تو آدم اور حوا دونوں نے پھر اللہ سے دعا کی کہ گناہوں کو معاف کرنے والا صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ گناہوں کو کوئی معاف نہیں کرتا، کوئی گناہ سے نجات بھی نہیں دے سکتا، تکلیف سے نجات نہیں دے سکتا، اللہ ہی گناہ سے بچانے والا ہے اور اللہ ہی تکلیفوں کو دور کرنے والا ہے۔ آدم اور حوا دونوں نے دعا کی، قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، دونوں نے کہا اے ہمارے رب، غلطی ہوئی نا، غلطی ہونے کے بعد فوراً غلطی کو ماننا پڑتا ہے۔ آدم علیہ السلام نے، حوا دونوں نے غلطی کو مان لیا، غلطی کو مان لیا۔ شیطان نے نہیں مانا، شیطان اکڑ گیا آگے سے۔ اللہ نے فرمایا سجدہ کر تو اکڑ گیا اور کہنے لگا یہ تو مٹی سے پیدا ہوا ہے، میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، میں کیسے اس کے آگے سجدہ کروں؟ فرمایا یہ سجدہ تو میں کروا رہا ہوں، اللہ کا حکم ہے، تو اللہ کا نافرمان ہے، اللہ کی آیت کا انکار کر رہا ہے۔ مالک نے جب فرمایا تو مالک نے فرمایا وہ ہو گیا کافروں میں سے، سجدہ اس نے نہیں کیا، ہو گیا کافروں میں سے۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، کافروں میں سے ہو گیا کہ مالک کا فیصلہ نہیں مانا۔ مالک کا فیصلہ مان جاتا تو وہ بھی بہت رتبوں والا تھا، لیکن اس کے سارے رتبے اللہ نے خاک میں ملا دیے، ذلیل و خوار کر دیا اس ابلیس کو۔ آدم علیہ السلام اللہ کو پہچان چکے تھے، انہوں نے اللہ کے سامنے دعا کی کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اب ظلم کا اقرار کر رہے،
ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور میرے مالک اگر تو نے معاف نہ کیا ہم تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. یعنی تو معاف کرے گا تو بچت ہے، تو اگر معاف نہ کرے تو پھر بچنے کی کوئی گنجائش نہیں. جیسے اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. اللہ تعالیٰ شرک کو تو ہرگز معاف نہیں کرے گا، کیونکہ مشرک شرک کو گناہ نہیں سمجھتا. جیسے شیطان نے سجدہ کرنے کو گناہ نہیں سمجھا تھا، اس نے کہا گناہ نہیں، اگر وہ گناہ سمجھتا تو سجدہ کر لیتا، اس نے کہا یہ کوئی گناہ نہیں ہے. تو مشرک شرک کو گناہ نہیں سمجھتا، اس لیے موت کے وقت بھی وہ توبہ نہیں کرتا، گناہ سے توبہ نہیں کرتا. وہ جو شرک والا گناہ تھا اس سے توبہ نہیں کرتا. باقی جن گناہوں کو وہ گناہ سمجھتا ہے تو وہ ہر مشرک کافر موت کے وقت جو ہے وہ توبہ کرتا ہے. لیکن اللہ فرماتا ہے اس وقت کی توبہ ہرگز قابل قبول نہیں ہے. موت کے وقت جب موت کا فرشتہ کوئی دیکھ لے اور پھر توبہ کرے. فرعون نے بھی کلمہ پڑھ لیا تھا، لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین. فرعون کا کلمہ دیکھو قرآن میں آ گیا، قیامت تک آنے والوں کو بتلا دیا کہ دیکھو موت کے جھٹکے کے اوپر، موت کا جب جھٹکا لگا تو جھٹکے پہلے جھٹکے پر مان گیا، اپنے رب کو مان گیا اور کہنے لگا اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اور میں ایمان لے آیا بنی اسرائیل کے رب پر. اور موسیٰ علیہ السلام سے سنا کرتا تھا کہ مسلم بن جاؤ، مسلم بن جاؤ، کیونکہ اللہ نے نام ہی مسلم رکھا ہے. ہوا سماکم المسلمین، تمہارا نام اس نے مسلمان رکھا ہے، مسلم ہو تم. یہ سنا کرتا تھا تو اسے اب یاد آ گیا، اس نے پھر یہ مسلم ہونے کا بھی اعلان کیا. وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہتا میں مسلمان ہو چکا ہوں. اب وہ مسلمانی کا اعلان بھی کرتا ہے. لیکن اللہ نے فرمایا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اس سے پہلے تو فساد کرتا رہا اور اب ایمان کا اعلان کرتا ہے. ہاں تیرے بدن کو نجات ملے گی تاکہ بعد والے تجھے دیکھیں کہ یہ دیکھیں الہ ہونے کا دعویٰ کرتا تھا. دنیا کو دکھایا اللہ تعالیٰ نے. تو یہاں آدم علیہ السلام نے دعا مانگی اپنے رب سے کہ میرے رب. ہوا نے بھی دعا، دونوں نے دعا کی، میاں بیوی نے، کہ ہم سے غلطی ہوئی اور اگر تو نے معاف نہ کیا تو ہم تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. ہر آدمی جب غلطی ہو جائے، گناہ سرزد ہو جائے، کوئی جھوٹ ہو جائے، غیبت ہو جائے، چغلی ہو جائے، کسی کے ساتھ زیادتی ہو جائے یا کوئی اور بڑا گناہ ہو جائے تو وہ اللہ سے ڈرتا رہے، دعائیں کرے کہ مالک اگر تو نے یہ گناہ معاف نہ کیا میں تو نقصان اٹھاؤں گا، مجھے تو ضرور نقصان دے گا، کیونکہ ہر گناہ کے بدلے میں اللہ نے سزا رکھی ہوئی ہے. شرک والے گناہ کو معاف نہیں کرتا، اس کے علاوہ جسے چاہے بخش دے. شرک کے علاوہ گناہوں کی بخشش کے لیے اللہ نے چاہنے کا لفظ استعمال کیا. جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا اور جس کے لیے چاہے گا نہیں بخشے گا، اس کی مرضی. لہذا اگر اللہ گناہ کو نہ بخشے تو پھر سزا تو ہوگی اسے. اگر شرک نہ کیا تو ایک دن جنت میں ضرور جائے گا سزا کاٹ کر، اور اگر شرک والا گناہ سرزد ہو گیا تو پھر اللہ نے فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس پر جنت حرام ہو گئی، اس کے لیے دعائیں بھی اثر نہیں کریں گی، اس کے لیے کوئی چیز کرامت نہیں ہے، کیونکہ اس نے شرک کر لیا. شرک کو گناہ سمجھے گا تو جا کر کچھ مسئلہ حل ہوگا. اس لیے میرے بھائیوں یہ گناہ لوگوں کو سمجھاؤ کہ شرک بہت بڑا جرم ہے، عظیم جرم ہے. اس گناہ کے بعد کوئی عبادت اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. شرک اگر ہو گیا تو نہ اس کی نماز قبول، نہ روزہ قبول، نہ حج قبول، نہ کلمہ قبول، کچھ بھی قبول نہیں، کیونکہ اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے. میرے بھائیوں غور کریں گے یہ آیات سمجھ آئیں گی. تو مالک فرماتا ہے نوح علیہ السلام نے بھی دعا کی اپنے رب کے سامنے. فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر. نوح علیہ السلام دعا کرتے ہیں اپنے رب کے سامنے، کیا میرے رب، اے میرے پروردگار میں کمزور ہوں، بس میری مدد فرما. قوم نے جب کہا نا کہ سنسار کر دوں گا، انبیاء علیہ السلام کا واقعہ آپ قرآن میں پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کو سنسار کرنے کا
فیصلہ قوموں نے کیا، وطن سے نکالنے کا فیصلہ قوموں نے کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ایسے فیصلے ہوئے ہیں، قرآن میں سارے محفوظ ہیں۔ اب قرآن یہ بتلاتا ہے کہ پس انبیاء علیہ السلام بے بسی کے عالم میں پھر اپنے رب ہی کو پکارتے ہیں جب قومیں ان کو سنسار کرنے کا فیصلہ کرتی ہیں اور ملک سے نکالنے کا اور آگ میں ڈالنے کا فیصلہ جو قرآن میں محفوظ اللہ نے کر دیے۔ تو یہاں نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لا میں کمزور ہوں پس میری مدد فرما۔ مالک فرماتا ہے وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ أَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ۔ نوح علیہ السلام نے دعا کی اپنے رب کے سامنے، پکارا اپنے رب کو۔ دیکھیں نبی بھی رب کو پکارتے ہیں۔ اللہ کے بندو ہمیں تو بہت زیادہ پکارنا چاہیے۔ جو اللہ کے منتخب ہوتے ہیں، جن کے لیے اللہ نے جنت بنائی کہ جنت میں انبیاء کا جانا یقینی 100% ہے، ہم کس بات کی مولی ہیں؟ ہمیں تو پتہ نہیں کس گناہ پر اللہ پکڑ لے۔ تو انبیاء علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جنت کا وعدہ کیا ہے، سچا وعدہ۔ اب وہ بھی رب سے کتنا ڈرتے ہیں اور کتنا خوف کھا رہے ہیں، اپنے رب کو پکارا اس سے پہلے۔ تو اللہ فرماتا ہے پس میں نے نوح کی دعا کو قبول کر لیا، اور انہوں نے جب اپنے رب کو پکارا بہت بڑی پریشانی کے عالم میں، بہت پریشان کیا جب قوم نے، تو اللہ فرماتا پھر ہم نے مدد کی۔ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ۔ بس ہم نے پھر مدد کی اپنے پیغمبر نوح کی، اور ان لوگوں کو جو برائیاں کرتے تھے ان کی پکڑ کا وقت آ گیا، ان کو ایسا پکڑا کہ ان کو غرق کر دیا زمین کے اوپر۔ پانی کا طوفان اللہ نے نازل فرمایا، آسمان سے بھی پانی اور زمین سے بھی پانی، تمام نافرمانوں کو غرق کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ اور نوح علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ، اہل جو ان کی جماعت کے لوگ تھے، ان کو اللہ نے بچا لیا۔ تو اللہ بچانے پر دیکھیں کتنی قدرت رکھتا ہے، نافرمانوں کو تباہ و برباد کر دیا، اور اللہ سے مانگنے والوں کو اللہ نے بچا لیا۔ جو اللہ کو پکارتے تھے، اللہ ہی سے مانگتے تھے، ان کو اللہ نے بچا لیا۔ مالک فرماتا ہے پھر دیکھو ایوب علیہ السلام کو اللہ نے بیمار کیا، تو اس بیماری میں اپنے رب کو پکارتے ہیں وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ۔ ایوب علیہ السلام نے جب پکارا اپنے رب کو۔ ہمیں کیا سبق مل رہا ہے کہ ہمیں بھی ہر پریشانی میں، ہر غم کے اندر، ہر تکلیف کے اندر، ہر بیماری کے اندر اپنے رب کو پکارنا چاہیے۔ جتنا کوئی اللہ کو زیادہ پہچانے گا اتنا ہی اللہ کو زیادہ پکارے گا، اتنی ہی زیادہ لمبی دعائیں کرے گا، راتوں کو اٹھ کے تنہائی میں اپنے رب کو پکارے گا۔ تو یہاں ایوب علیہ السلام نے اللہ کو پکارا اور پھر کہا اے میرے مالک مجھے تکلیف لگ چکی ہے، بیماری لگ چکی ہے، تو ہی ہے رحم کرنے والا۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ تو بہت ہی مہربان، نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ میرے مالک مجھے تکلیف نے پکڑ لیا، مجھے تکلیف آ چکی ہے، اس تکلیف کو دور فرما۔ پکار رہے ہیں تو بیماری میں اللہ ہی کو پکارنا چاہیے۔ اور پھر مالک فرماتا ہے دیکھو ہم نے ایوب کی دعا کو قبول فرما لیا، قبول کیا اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کی دعا کو۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ۔ بس ہم نے ایوب کی دعا کو قبول کیا اور ان کی بیماری کو اللہ تعالیٰ نے دور فرما دیا۔ بیماری جب دور ہوئی اللہ فرماتا ہم نے اہل و عیال کو دوبارہ ملا دیا، اور اتنا ہی اہل و عیال ہم نے اور بھی دیا اور نوازا۔ پھر بیماری ڈالی، آزمائش، نبی کی آزمائش۔ یہ بیماری کا آ جانا یہ آزمائش ہوتی ہے میرے بھائیوں۔ جب کوئی صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے درجے بلند کرتا ہے، بے صبری کرتا ہے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ دیکھو میرے نبیوں نے کیسے صبر کیا، کتنی شدید تکلیف میں بھی اپنے رب ہی کو پکارتے ہیں۔ اور ہم نے پھر بیماری کو جب اچھا کیا، ان کی دعا کرنے کے بعد ہم نے بیماری کو دور کر دیا، اور پھر ایوب علیہ السلام کو اللہ نے وہی نعمتیں دوبارہ عنایت فرمائی، وہی بیوی بچے اور مزید بچے اور اولاد اللہ تعالیٰ نے اور مزید عنایت فرمائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے دیکھو فرمایا مچھلی والے کا حال پڑھ کر سناؤ۔
یہ قرآن میرے بھائیوں یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ عبرت ہے، عبرت کہ انبیاء نے کس طرح پکارا اور انبیاء کی آزمائش کیسی ہوئی۔ یونس علیہ السلام کی آزمائش مچھلی کے پیٹ میں، اللہ فرماتا مچھلی کے پیٹ میں جو تھا اس کا بھی ذکر پڑھ کر ان کو سناؤ، اور انہوں نے بھی اپنے رب کو پکارا مچھلی کے پیٹ کے اندھیروں کے اندر اپنے رب کو پکارا اپنے رب کو۔ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ فرمایا اس مچھلی والے نے بھی اپنے رب کو پکارا اندھیروں کے اندر۔ کیا پکار تھی؟ کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اور واقعی میں نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ یہ یونس علیہ السلام تھے، مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام، انہوں نے قوم کو دعوت دی، قوم نے جب نہیں مانا تو اللہ کی طرف سے عذاب کی دھمکی آئی کہ اس قوم کو پکڑا جائے گا۔ اللہ کی اجازت کے بغیر ہی نکل گئے، اور قوم سے دل برداشتہ ہو گئے کہ یہ قوم ماننے والی ہے ہی نہیں ہے۔ ہمارے اندر بھی جیسے ایسے ہوتا ہے، جب دعوت دیتے ہیں لوگ نہیں مانتے تو دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ فرماتا نہیں، آخری دم تک محنت کرو، آخری دم تک دعوت دیتے رہو۔ دیکھو یونس علیہ السلام نے آخری دم تک دعوت نہیں دی، بس پریشان ہو کے نکل گئے کہ اب اللہ کا عذاب آئے گا، یہ قوم ماننے والی نہیں ہے، اللہ کی مرضی کے خلاف نکلے۔ اللہ نے نہیں چاہا تھا کہ یہ یونس نکل جائے، لیکن جب نکلے تو اللہ تعالیٰ نے فوراً پھر ان کو مچھلی کے پیٹ میں گرفتار کروا دیا، اور مچھلی کے پیٹ کے اندر جا کر اپنے پھر رب کو پکارتے ہیں۔ رب نے پھر دعا کو سنا، لمبا واقعہ مختصر کرتا ہوں، دعا کو سنا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو پانی کے اندھیرے سے، رات کے اندھیرے سے، مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے سے، 3 اندھیروں سے مال کے کائنات باہر لے کر آئے، اور مچھلی نے باہر نکال دیا اپنے منہ سے، اور مچھلی کی خزاں نہیں بنے۔ ہر چیز پر کنٹرول اللہ کا کنٹرول ہے۔ اللہ کو مان جاؤ، اس کی طاقتوں کے ساتھ مانو جتنی اس کی طاقتیں ہیں، طاقتوں کے ساتھ مانو گے، ہر وقت اپنے رب کے ساتھ تعلق قائم رکھو گے، اور اللہ کی کتاب کو پڑھو گے اور پڑھاؤ گے۔ مالک فرماتا ہے دیکھو ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين۔ بس ہم نے قبول کر لیا اس کی دعا کو، اور ہم نے اس غم سے نجات دی۔ اور آگے قرآن کیا کہتا ہے؟ ہم اسی طرح مومنوں کو بھی نجات دیتے ہیں۔ پیغمبر کو نجات دی، قانون ہمارا وہی ہے، جب کوئی ہمیں پکارتا ہے ہم اسے نجات دیتے ہیں، نبیوں کو بھی ایسے ہی نجات دیتے ہیں۔ اور فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح ہم مومنوں کو بھی نجات دیتے ہیں۔ یہ نہ سمجھے کہ انبیاء علیہ السلام کے لیے تو نجات ہے، مومنوں کے لیے نجات نہیں ہے۔ فرمایا ہمارے جتنے مومن بندے دنیا میں گزرے ہیں، ہم ہر مومن کے ساتھ مدد کرتے ہیں، رسولوں کے ساتھ بھی مدد کا وعدہ، اور مومنوں کے ساتھ بھی مدد کا وعدہ۔ لیکن مومن بن کر جب اللہ کو پکاریں گے، خالص پکاریں گے، پھر اللہ مومن کی ہر پریشانی کو دور کرے گا، ہر غم کو دور کرے گا، اور وقتی آزمائش بھی آئے گی۔ یہ نہیں کہ فوراً اللہ تعالیٰ اس کو نوازنا شروع کر دے گا، اس کی آزمائش اللہ کس انداز سے کرتا ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے نبیوں کی کیسی آزمائشیں ہوئی ہیں۔ ان آزمائشوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی دعا کو قبول فرمایا، اور اسی طرح ہم نجات دیتے ہیں مومنوں کو۔ اللہ فرماتا ہے پھر دیکھیں زکریا علیہ السلام، انہوں نے دعا کی اپنے رب سے، وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ۔ دیکھ زکریا علیہ السلام سورہ مریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے پورا واقعہ بیان فرمایا کہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ میرے مالک، میرے پیچھے وارث کوئی نہیں ہے، میرا وارث پیدا کر، میرا وارث کوئی نہیں مالک، وارث ہوگا تو اس دین کو لے کر اٹھے گا۔ مومن اولاد کا طلبگار ہوتا ہے دعوت کے لیے، تاکہ یہ دعوت جو میں سمجھا ہوں اس دعوت کو دنیا والوں تک کیسے پہنچایا جائے۔ اس لیے مومن دعائیں کرتے ہیں اپنے رب سے، کیونکہ یہاں انبیاء کا نقشہ اللہ بیان فرماتا ہے کہ دیکھو زکریا علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے وارث عنایت فرما، یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ ربی رضیہ، یا اللہ ایسا بیٹا عنایت فرما جو میرا بھی ولی وارث بنے اور آل یعقوب کا بھی ولی وارث بنے۔ دیکھیں انبیاء کی سوچ،
اور ایک مومن کی بھی یہی سوچ ہونی چاہیے کہ میرے جانے کے بعد ہر مومن یہ سوچے کہ میرے جانے کے بعد کیا اس دعوت کے ذمہ دار میرے بیٹے ہیں، میری اولاد اس دعوت کو اٹھائے گی؟ اور اولاد مانگی اسی لیے تاکہ دعوت کے ذمہ دار پیدا ہو جائیں، اور قوم کے بارے میں کہا کہ مالک یہ قوم تو اس دین کو ضائع کر دے گی، لہذا تو میرا ولی وارث بنا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا انبیاء جو ہیں وہ دینار اور درم چھوڑ کر نہیں جاتے بلکہ علم کی وراثت چھوڑ کے جاتے ہیں، یہ ایمان اور عقیدہ چھوڑ کے جاتے ہیں، یہ جماعتی نظم چھوڑ کے جاتے ہیں، یہ امیر کی اطاعت کا سسٹم چھوڑ کے جاتے ہیں، مسلمانوں کو شورائی نظام دے کر جاتے ہیں کہ اس نظام کے تحت تم نے چلنا ہے۔ تو میرے بھائیوں دیکھیں ولی وارث مانگا جا رہا ہے، اور اسی طرح عمران کی بیوی جو تھی ان کے پیٹ میں بچہ تھا اور انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ بچی مریم پیدا ہونے والی ہے، تو انہوں نے پیٹ کے اندر کی چیز جو تھی بچہ سمجھ کر نظر کر دیا کہ مالک یہ میرے پیٹ کے اندر جو چیز ہے اس کو میں تیرے لیے وقف کرتی ہوں، تیرے دین کے لیے یہ وقف ہے اور یہ تیرے دین کے لیے میں آزاد کرتی ہوں اس کو۔ جب بچہ پیدا ہوا وہ کیا بچہ تھا؟ وہ تو بچی تھی، وہ تو مریم تھی۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اب دیکھیں والدہ بیٹی کے لیے اولاد کرتی ہے، مالک یہ تو بیٹی پیدا ہوئی ہے، اس کا نام میں نے مریم رکھا ہے، اس کی اولاد کو بھی شیطان مردود سے بچا، اس کو بھی بچا، اس کی اولاد کو بھی شیطان مردود سے بچا۔ دیکھیں نیک مائیں اور نیک باپ جو ہوتے ہیں ان کی نگاہ کس چیز پر ہوتی ہے؟ ہمارے جانے کے بعد دنیا میں اس دعوت توحید کو کون اٹھائے گا؟ اگر یہ واقعی مخلص ہے، دین کو سمجھ کر آیا، اللہ کی کتاب کو سمجھتا ہے، اس راستے کو حق سمجھتا ہے، اس دعوت کو حق سمجھتا ہے، تو حق سمجھنے والا اپنے بیٹے کو بھی اس دین پر لگائے گا، اپنی اولاد کو بھی اس دین پر لگائے گا۔ جب اولاد دین پر لگ گئی سمجھ لے کہ یہ کامیاب ہو گیا، اور اگر اولاد دین پر نہیں ہے یہ ناکام ہے کہ اس نے محنت نہیں کی۔ محنت کرنا اس پر فرض ہے کہ اولاد کو دین سکھائے، اولاد کو ایسی تربیت دے کہ اولاد داعی اللہ بنے۔ جو سورہ فرقان کے آخر میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ مومن دعائیں کرتے ہیں، اس میں ایک دعا بڑی خوبصورت دعا ہے، وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، یا اللہ مجھے متقیوں کا امام بنا۔ میرے بھائیو جنتی جماعت کا تعارف ہو رہا ہے، جنتی جماعت کے جو لوگ ہوتے ہیں جنت میں جانے والے، فرمایا وہ اپنے پیچھے ایسے ولی وارث چھوڑ کے جاتے ہیں جو متقیوں کی امامت کرتے ہیں، قیادت کرتے ہیں، متقیوں کو لے کر چلتے ہیں، تمام تقوی والوں سے آگے نکل جاتے ہیں، تقوی والوں کا امام بنا۔ جو تقوی والے ہیں مالک ان سے بھی آگے بڑھ جاؤں، یہ ہر مومن کی دعا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ بھائی وہ مومن ہوگا تو یہ دعائیں کرے گا نا، تقوی والوں سے آگے نکلنے والا جس کا تقوی کا معیار یہ ہوگا کہ تمام تقوی والوں سے آگے نکل جائے، وہ مومن ہوگا تو یہی دعائیں کرے گا۔ اور اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ آخر میں فرماتا ہے قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا۔ مالک فرماتا ہے اگر تم مجھے نہ پکارو، مجھے تمہاری پکار کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی پکار حمد و ثنا کے لیے اللہ نے کائنات کی ہر چیز، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا۔ کائنات کی ہر چیز اللہ کی حمد و ثنا کر رہی ہے، فرشتے اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، جتنی مخلوق اللہ نے بنائی ہے سب اللہ کی حمد و ثنا میں لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ انسان جو ہے یہ اللہ کو بھول گیا، اللہ کو بھول گیا، اللہ کو پہچانتا ہی نہیں، اللہ سے دعائیں بھی نہیں کرتا، دعاؤں کے لیے بھی مزارات والوں کو پکار رہا ہے، قبر والوں کو پکار رہا ہے، مردوں کو پکار رہا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے یہ مردوں کو پکارنے والے کائنات کے اندر بہت بڑے گمراہ لوگ ہیں۔ سورۃ الاحقاف میں بیان فرمایا 4 نمبر آیت میں کہ اس سے بڑا گمراہ کون ہے جو ایسی ہستیوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک جواب نہیں دے سکتے۔ یا اللہ تو جواب دیتا ہے، اللہ تو ہر دعا کا جواب دے رہا ہے، لیکن قیامت تک جو جواب نہیں دے سکتے، فرمایا وہ ان کی دعا سے پکار سے غافل ہیں۔ تو جو غافل ہیں ان کو پکارا جا رہا اپنے رب کو چھوڑ کر، اتنے بڑے مہربان رب کو چھوڑ کر غیر اللہ کی پکاریں اور غیر اللہ کی نیازیں۔ تو دیکھیں وہاں
مریم کو اللہ کے راستے میں وقف کر دیا، اور مریم سے اللہ نے پھر اولاد آگے ایسی چلائی، بن باپ کے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اللہ فرماتا مریم بھی میری نشانی ہے اور عیسیٰ بھی میری نشانی ہے۔ والدہ نے دعا کی تھی اپنے رب سے کہ مالک اس کو قبول کر لے، فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وکفلها زکریا، زکریا علیہ السلام کی کفالت کے اندر مریم کو کر دیا۔ زکریا علیہ السلام نے ان کی رکھوالی کی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام عنایت فرمائے بغیر باپ کے۔ اللہ تعالیٰ نے، لمبا واقعہ ہے کہ میں وہ آیات نہیں پیش کر سکتا، تو آپ اس بات پر غور کریں ہمیں کیا سبق ملا کہ آنے والی نسلوں کو دین کے لیے وقف کرو، آنے والی نسلوں کو دین پر لگاؤ، آنے والی نسلوں کو اسلام سکھاؤ، آنے والی نسلوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر کے جاؤ۔ میرے بھائیو چند دنوں کی زندگی ہے، چند دنوں کی زندگی میں اپنے رب کو راضی کرنا ہے اور اپنے رب کی کتاب پر چلنا ہے، اور چلنے والی پیچھے نسل چھوڑ کے جانی ہے، جماعت بنا کے جانی ہے۔ جس علاقے میں کوئی ساتھی ہے وہ اپنا صدقہ جاریہ جماعت بنا کے جائے، یہی چیزیں تو کام آنے والی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مرنے والے کے لیے صرف 3 چیزیں ہی باقی رہ جاتی ہیں، نیک اولاد۔ اولاد کا جب نام لیا تو نیک ہونے کی قید لگائی، نیک اولاد، اس لیے فرمایا نیک اولاد مانگا کرو، صالح اولاد مانگا کرو، داعی اللہ مانگا کرو، تاکہ آپ کی اولاد جب ہو آپ کے گھر میں آپ سوچیں کہ یہ میرا بچہ حافظ قرآن ہو، یہ قاری بنے، یہ عالم بنے، یہ کل دنیا کے سامنے مسئلہ توحید کھول کے بیان کرے، یہ کفر و شرک کا مقابلہ کرے، میرے جانے کے بعد اندھیرا کفر و شرک مٹانے کے لیے میرا بیٹا استعمال ہو، تاکہ اللہ کے ہاں اس کو بڑی جنت ملے، یہ جنت کا وارث بن جائے۔ والد کی جب یہ سوچ ہوگی، اولاد کے لیے یہ تربیت کرے گا، تو پھر اس کو گھر میں روزانہ قرآن پڑھائے گا۔ اگر یہ سوچ ہی نہیں، بچے کو جو کالج یونیورسٹیوں کی تعلیم تو دلواؤ گے بچوں کو، میرے بھائیوں قرآن سے کورے ہوں گے، وہ آپ کے بچے طاغوت والی آیات کو نہیں جانیں گے، وہ داعی اللہ نہیں بنیں گے، وہ قرآنی آیات قرآنی صورتیں حفظ نہیں کریں گے، کل مسلمانوں کے امام نہیں بن سکیں گے، دعوت کو نہیں پہنچا سکیں گے، تو اس کا ایمان میں آنے کا کیا فائدہ ہوا؟ کس قرآن کو مانا؟ یہ جو قرآن اللہ نے ہماری طرف بھیجا ہے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے، اس کو تو نہیں مانا۔ دعائیں ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی، ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعائیں کی ہیں، بڑی لمبی دعائیں ہیں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے لیے کہ میرے مالک دعا کرتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ دیکھیں یہ ایک دعا ہے، یہاں دعا کا کچھ ایک حصہ اللہ نے قبول کر لیا، ایک حصہ قبول نہیں کیا۔ کچھ دعائیں اللہ قبول کرتا ہے، لیکن اللہ کے قانون کے خلاف کوئی دعا ہو وہ قبول نہیں کرتا۔ جیسے نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے دعا مانگی کہ مالک اس کو بچا، تو اللہ نے فرمایا نوح یہ دعا قبول نہیں ہوگی۔ حالانکہ اللہ تو فرماتا ہے میں دعا کا جواب دیتا ہوں، لیکن قانون کے مطابق، اسی لیے فرمایا مشرک کے لیے دعا استغفار مت کرو۔ ما كان للنبي والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى، قریبی سے قریبی اگر کوئی ہو تو مشرک کے لیے مت دعا استغفار کرو، اللہ نے منع کر دیا۔ اب کوئی کہ جی اللہ نے اس دعا کا جواب کیوں نہیں دیا، میری دعا قبول کیوں نہیں کی؟ پتہ چلا اللہ اپنے قانون کے خلاف، جو اللہ نے قانون سازی کر دی ہے اس کے خلاف دعا قبول نہیں کرتا۔ مشرک کے لیے قانون سازی ہو گئی کہ قریبی سے قریبی اگر کوئی مر جائے اس کے لیے مت دعا استغفار کرو۔ جب تمہیں بتلا دیا جا چکا ہے کہ مشرک دوزخی ہیں تو ان کے لیے دعا مت کرو۔ سوال پیدا ہوا ابراہیم نے کیوں کی تھی پھر؟ بھائی ابراہیم علیہ السلام کی دعا باپ کے لیے قبول نہیں ہوئی، اور یہاں جو ایک دعا ہے اس دعا کو بھی اللہ نے قبول نہیں کیا، جو آیت آپ کے سامنے پڑھی کہ یا اللہ یہاں کے کعبے کے ارد گرد مکے میں رہنے والے ایمان والوں کو روزی دینا۔ ابراہیم علیہ السلام ایمان کی قید لگاتے ہیں، یا اللہ ایمان والے جو ہوں گے ان کو رزق دینا۔ اور میں من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر آخرت پر ایمان رکھتے ہیں مالک روزی ان کو دینا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير۔
یہاں ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول نہیں ہوئی کیونکہ یہ قانون کے خلاف تھی، کیونکہ اللہ رب العالمین ہے، ساری کائنات کو رزق دینے والا ہے، رب المسلمین نہیں ہے، رب العالمین ہے، ہر کافر اور مشرک کو اللہ نے رزق دینا ہے۔ فرمایا ابراہیم یہ کعبے کے ارد گرد جو مشرک ہوں گے، کفار ہوں گے، ان کو روزی میں دوں گا۔ یہ جو تو کہتا ہے یہاں کے رہنے والے صرف مومنوں کو رزق دے، یہ مومنوں کی جو قید لگائی ہے نا، یہ بات نہیں مانی جائے گی، لہذا میں رزق دوں گا لیکن ان قریب ان کو عذاب جہنم کی طرف دھکیل دوں گا۔ انہیں اگر کسی کو رزق مل جائے اس کی یہ کامیابی کی علامت نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا رزق دوں گا لیکن ان قریب ان کو آگ سے جہنم کی طرف دھکیل دوں گا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ اے میرے پروردگار، اچھا میری نسل سے یہ انبیاء کا سلسلہ جاری فرما۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ دیکھیں اولاد کے لیے کیسی تربیت کی جا رہی ہے اور ہمیں سبق دیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیو یہ سارا سبق ہمارے لیے ہے۔ اے میرے پروردگار، دعا کرتے ہیں کہ یہاں جو تو نسل چلائے اس نسل سے انبیاء کا سلسلہ جاری فرما، آخری رسول جو پیدا ہوں اسی نسل سے ہوں، اور میری نسل سے انبیاء کا سلسلہ مالک چلا۔ کیا کریں؟ یتلو علیہم آیاتی، تاکہ آیات اللہ کی پڑھ پڑھ کے سنائیں۔ بیج رسول میری اولاد میں سے اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائیں، لوگوں کا تزکیہ نفس کریں۔ اولاد کے لیے دیکھیں کتنی فکر مندی ہے میرے بھائیو، انبیاء کی کتنی فکر ہوتی ہے اولاد کے لیے۔ اگر ہماری فکر بھی انبیاء کی فکر کے ساتھ ملے گی، ہمیں یہ نمونہ بتلایا گیا ہے، ہمیں یہ نقشہ دیا اللہ نے کہ اس نقشے پر تم نے چلنا ہے۔ اپنی اولاد کے لیے سب سے پہلا کام یہ ہوگا، اگر تم ایمان کو سمجھے ہو صحیح معنی میں تو پھر اولاد کو دینی تربیت دو گے پہلی فرصت میں، اولیت دین کو ہوگی اور باقی دنیا کے کام کاج دوسرے نمبر پر۔ جیسے محبت، اللہ کی محبت میں مومن شدید ہوتا ہے، اللہ کی محبت میں جب شدید ہوا تو کیا ایمان کے معاملہ میں وہ شدید نہیں ہوگا؟ اللہ کے بندو ایمان کے معاملہ میں بھی شدید ہوگا۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم کی چال چلو، ابراہیم کے نقش قدم پر چلو۔ دیکھو ابراہیم نے دعائیں مانگی ہیں اور فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ ابراہیم، ابراہیم کے انداز سے جو منہ موڑتا ہے، ابراہیم کی طرح اللہ سے دعائیں نہیں کرتا، ابراہیم کی طرح اولاد کی تربیت نہیں کرتا، ابراہیم کی طرح عقیدہ نہیں بیان کرتا لوگوں کے سامنے، وہ کون ہے؟ اللہ فرماتا بڑا ہی بیوقوف ہے، بڑا ہی بیوقوف ہے۔ نہ اولاد کی تربیت، نہ اللہ سے تعلق اور نہ آخرت کی فکر، بس دنیا ہی دنیا ہے۔ کہتا جی میں ابراہیمی ہوں۔ اللہ کے بندو، ابراہیم کے انداز کو اللہ نے اتنا پسند کیا، قیامت تک آنے والوں کو پابند کر دیا کہ ابراہیم کے انداز پر، کہ ابراہیم نے اللہ کو کیسے پکارا، اللہ کو کیسے پکارا، اللہ کے ساتھ ابراہیم کا کتنا گہرا تعلق تھا۔ تو فرمایا بڑا ہی بے وقوف ہے جو ابراہیم کی چال نہیں چلتا، ابراہیم کے انداز سے ہٹ چکا ہے۔ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ، ہمارے لیے سبق ہے، اللہ کے ساتھ جڑنے والوں کے لیے سبق ہے، اللہ کی جماعت میں شامل ہونے والوں کے لیے سبق ہے۔ نقشہ اللہ تعالیٰ نے پیش فرمایا کتاب کے اندر، فرمایا تمہارے لیے جو نمونہ ہے وہ ہے ابراہیم کا اور ابراہیم کے ساتھیوں کا، ان کا اللہ کے ساتھ کتنا گہرا تعلق تھا۔ قوم کو، برادری کو، اللہ کے نافرمانوں کو، اللہ کے باغیوں کو، اللہ کے قانون توڑنے والوں کو کھل کے کہہ دیا تک رکھو، اولاد کے لیے دعائیں مانگو کہ اولاد کی تربیت کرو تاکہ آپ کے جانے کے بعد اولاد آپ کی جانشین بنے، اس دعوت کو لے کر اٹھے۔ پچھلی صدیوں میں آپ کی اولاد دعوت کی ذمہ دار ہوگی، اور اگر آپ کے جانے کے بعد اولاد جاہل ہے، جانتی کچھ نہیں، وہ باپ ذمہ دار ہے جو گھر کا امیر ہے، اولاد کو پتہ ہی کچھ نہیں، داعی اللہ نہیں بنایا، متقیوں کا امام نہیں بنایا، وہ کارآمد باپ ہوگا جس نے اپنا صدقہ جاریہ، نیک اولاد جو نبی علیہ السلام نے فرمایا صدقہ جاریہ، نیک اولاد اور نفع دینے والا علم، یہ بات دوسروں تک پہنچانا، یہ نفع دینے والا علم، یہ تین چیزیں میرے بھائیوں کام آئیں گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ صدقہ جاریہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مال کے کائنات ہمیں اپنی اولاد پر خصوصی طور پر توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم اپنی اولاد کو اللہ کے دین کے لیے وقف کریں اور اللہ کے دین کے لیے داعی اللہ بنائیں، اور اسی طریقہ سے ہماری اس محنت کو اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔